بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 61ویں صورت سورہ الصف پر کچھ غور و فکر کریں گے۔ ڈیوائن ٹریڈ میں نے اس صورت کا نام رکھا ہے۔ سورہ الصف جنگ احد کے فوراً بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 14 آیات مبارکہ اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کو الحواریون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ الصف کا ذکر آیت نمبر 4 میں ہے، جہاں ان بہادر اہل ایمان کو خراج تحسین پیش کی گئی ہے جو میدان جنگ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح صفیں باندھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کچھ مسلمانوں نے یہ خواہش کی کہ کاش معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تاکہ ہم بھی وہی عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یعنی آیت نمبر 4 نازل فرمائی۔ اس مناسبت سے یہ صورت راہ حق میں شجاعت، بہادری اور بغیر ہتھیار ڈالے لڑنے کی اہمیت پر زبردست زور دیتی ہے، اور اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کو دیکھ کر مسکراتا ہے: 1 رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، 2 با جماعت نماز پڑھنے والا، 3 صف بندی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اس سورت پاک کا آغاز ہی اس سبق سے ہو گیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے اور اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، جو ہمیں رب کے حضور جھکنے اور تسبیح بیان کرنے کی طرف خوبصورت اشارہ اور تاکید ہے۔ اہل ایمان کو یہ یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے کہ جو کچھ کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کے ہاں یہ نہایت نامعقول بات ہے کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں پر سرزش ہے۔ ایمان اور منافقت دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ انسان کے کہنے اور کرنے میں مطابقت ہونی چاہیے۔ عہد کرنے کے بعد اس کے خلاف جانا انسان کو حق سے پہلے سے بھی زیادہ دور کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: 1 جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، 2 جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، 3 جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس صورت مبارک میں اللہ رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہایت جامع انداز میں کرتے ہیں۔ موسیٰ کی دعوت توحید قوم نے قبول نہ کی بلکہ تکلیفیں دیں، انہوں نے خیر کے مقابلے میں شر کا انتخاب کیا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ پر رب تعالیٰ کی رحمت ہو، انہیں بہت ستایا گیا مگر وہ پھر بھی صبر ہی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی۔ چند حواریوں کے علاوہ اکثریت نے ان کے دین کو ٹھکرا دیا، حالانکہ انہوں نے بعد میں آنے والے رسول احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی۔ مسند احمد میں درج ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تفسیر ابن کثیر اور قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 6 میں درج نام احمد ان 7 ناموں میں سے ایک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب کو پکارا۔ اس صورت پاک میں ان خطا کاروں کو ظالم کہا گیا ہے جو رب کی مخالفت میں جھوٹ گھڑتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں جب انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، مگر کفار دین اسلام کو، اللہ کے نور کو پھونک مار کر
اڑانے کی بیوقوفانہ حرکت کرتے ہیں۔ اللہ کا نور تو اپنے کمال کو ضرور پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی خالص رہنمائی اور خالص دین اسلام کے تحفظ کی خاطر بھیجا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت ایک زبردست فائدہ مند تجارت کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اگر دردناک عذاب سے بچنا ہے۔ خدا کی راہ میں اپنی جان و مال سے مشقت کرو، خدا آپ کے گناہ معاف فرما دے گا اور جنت کے باغوں میں جگہ دے گا۔ تفسیر البرہان میں سید جعفر الصادق سے روایت ہے کہ جمعہ کے روز سورہ الصف کی تلاوت برائی سے بچا کر رکھتی ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کو رب کے مددگار بننے کی نصیحت کی جا رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دین کے معاملہ میں ان کا خوب ساتھ دیا تھا، جیسے خدا نے ان کی مدد فرمائی تھی اور انہیں فتح نصیب ہوئی تھی، ویسے ہی اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے گا اور کامیابی عطا کرے گا۔ تو پھر آئیں صاف گوئی راست گوئی پر عمل پیرا ہو کر دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزاریں، اپنا تن من دھن اور دولت اللہ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ کے ساتھ منافع بخش تجارت بھی تو یہی ہے کہ اس کے ذکر سے روح کو تر و تازہ رکھیں، قرآن کو تھام کر سیرت محمدی کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔